بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں اور پیارے بچوں، عالمی حالات کا ہم جائزہ لیں تو دکھائی دیتا ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جہاں ملکی حالات، ملکوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے حکومتیں اور سماجی حالات بگڑ رہے ہیں، جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے، تجارتیں بلکہ عزتیں پامال ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، وہیں انسانی اخلاقی زندگی کا بھی مشاہدہ کیا جائے تو دکھائی دیتا ہے کہ انسانی زندگی بھی معاشرے میں اخلاقی اعتبار سے بگاڑ اور بربادی کی طرف جا رہی ہے. جہاں سماج بگڑ رہا ہے، سیاسی حالات بگڑ رہے ہیں، معاشی حالات بگڑ رہے ہیں، وہیں انسان انفرادی سطح پر بھی دیکھا جائے، سوچ کے اعتبار سے، جینے کے انداز کے اعتبار سے بد سے بدتر زوال کی طرف جا رہا ہے. اور اس کا انجام کیا ہے؟ جب انسان کا حال بگڑتا ہے تو پھر حالات بگڑتے ہیں. حالات یوں ہی نہیں بگڑتے ہیں، حالات کے بگاڑ میں کہیں نہ کہیں انسان کے حال کے بگاڑ کا دخل ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ حالات کا بگاڑ نتیجہ ہوتا ہے انسان کے یا انسانی سماج کے حال کے بگاڑ کا. جیسے زمین سے اعمال جاتے ہیں، ویسے آسمان سے فیصلے آتے ہیں. بگاڑ والے اعمال اللہ کی طرف جائیں تو عذاب والے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. لیکن عذاب صرف آسمانی نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیوی اعتبار سے بھی ایک انسان دوسرے انسان کے لیے مصیبت بنتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بسانے کا ذکر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس وقت فرشتوں نے بھی کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو زمین میں ایسے کو جانشین بناتا ہے جنات کا، اللہ کا خلیفہ نہیں ہوتا ہے. پہلے جنات تھے، اللہ نے انسان کو اس کے بعد بسایا، اور انسان بھی خلیفہ اس اعتبار سے کہ ایک قوم دوسری قوم کے بعد آئے گی، ایک نسل دوسری نسل کے بعد آئے گی، سب کے سب ایک ساتھ پیدا ہو کے ایک ساتھ مریں گے نہیں، بلکہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ایک کے بعد ایک، خاندان کے بعد خاندان، افراد کے بعد افراد دنیا میں آتے رہیں گے، ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے.
اے اللہ تو زمین میں ایسے کو بناتا ہے، رکھتا ہے، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، خون بہائے گا۔ تو فرشتوں کو بھی انسان کے زمین میں بسائے جانے پر اس بات کی تشویش تھی کہ یہاں گڑبڑ کرے گا ہی۔ من یفسد فیہا، فساد صرف مال کا نہیں ہوتا ہے، جان کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ بعد میں ویسفک الدماء آ رہا ہے، خون بہائے گا، کہ آخری حد ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے وجود کے اعتبار سے، یہ کہ اس کو مار ڈالے۔ لیکن فساد کئی اعتبار سے ہوتا ہے، سوچ کا فساد، عقیدے کا فساد، زندگی گزارنے کے اعتبار سے اخلاق و اعمال کا فساد، اصولوں کا بگاڑ، فساد، پھر اس میں جان و مال کا فساد، تجارتیں، رہن سہن، خاندان، پڑوس، رشتہ داریاں، حکومتیں، یہ جہاں بھی جائے گا فساد کرے گا، کیونکہ اس کو آزادی اللہ نے دی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرا بن کے۔ یہ آزادی بڑی مصیبت ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے مجبور پیدا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک حصہ اس کی زندگی کا ایسا ہے جس میں اس کا اختیار نہیں ہے، وہ اپنے دل کی دھڑکن کو خود سے فاسٹ سلو نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے خون کے دوران کی رفتار گھٹا بڑھا نہیں سکتا ہے، وہ اپنے جسم کا نظام اس کے اعتبار سے، کچھ اعتبار سے مجبور ہے، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن انسان اخلاقی اعتبار سے زندگی میں طرز حیات، زندگی گزارنے کے اصول اپنانے، جینے، بولنے، سننے، چلنے، پھرنے، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے انسان مختار ہے، اختیار ہے اس کے پاس، کیا کروں کیا نہیں کروں، کیا صحیح مانوں کیا غلط، کس کا انکار کروں کس کو قبول کروں، اس اعتبار سے انسان آزاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے ماننے والے بھی تھے، انکار کرنے والے بھی تھے۔ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرا۔ یہ جو اختیار ہے فرشتوں کو معلوم تھا، یہ با اختیار مخلوق ہوگی، جہاں اختیار آئے گا کچھ صحیح کو چننے والے ہوں گے تو کچھ غلط کو بھی۔ اور اب اگر جو دو قسم کے لوگ دنیا میں ہوں گے، ظاہر بات ہے یا تو اچھے بروں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے یا برے اچھوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے، ان میں تزاحم ہوگا، ان میں آپس میں ٹکراؤ ہوگا، اچھوں کو برے برداشت نہیں کریں گے، یہ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں، ہماری اصلاح کرنے کی، سدھرو، ان کو بول رہے ہیں، یہ ہماری گستاخی ہے، یہ ہماری رکاوٹ ہے، تو وہ ان کے خلاف طاقت استعمال کریں گے اور خون بہائیں گے۔ چاہتیں، خواہشات اور اس کے ساتھ آزادی، اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو سماج میں فساد آتا ہے، کہ انسان کی خواہشات اگر آزاد ہو جائیں ساری مصیبت سماج میں شروع ہو جاتی ہے، کہ خواہشات کی وجہ سے پھر کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا، کسی کی عزت برباد کرے گا، کسی کی جان کا نقصان کرے گا، کسی کے خلاف اقدامات کرے گا ایسے جو اس کی جان مال، عزت یا اس کے پورے خاندان کو برباد کرنے والے ہوں، اس آزادی کی وجہ سے، کہ انسان کی چاہتیں جب آزاد ہو جائیں وہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے۔ انسان اپنے دائرے کو پھلانگ کے دوسرے کے دائرے میں داخل ہو جائے، وہاں سے سماج میں انارکی آتی ہے۔ تو یہ جو فساد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بر و بحر میں
خشکی میں، تری میں، زمین پر پانیوں میں یہ بگاڑ اور فساد اور بربادی جو آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی کمائی کے نتیجے میں، تم نے خود کمایا ہے اس کو، یہ تمہارا اچیومنٹ ہے، یہ تم نے حاصل کیا ہے اس کو، یہ یوں ہی نہیں آیا ہے، یہ تمہارے غلط ایفرٹس کا نتیجہ ہے، تمہارے غلط کاموں کے جواب میں یہ پیدا ہوا ہے، براہ راست تمہارے عمل سے یا پھر اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ فساد اس لیے ہے تاکہ ہم تمہارے بعض اعمال، بعض کرتوت کی سزا تم کو چکھائیں۔ سب کی نہیں چکھاتا اللہ تعالیٰ، کچھ تو ایسی جانے دیتا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ایک دم فنا نہیں کرتا ہے، ایک دم ہلاک نہیں کر دیتا اللہ، مصیبتیں ڈالتا ہے۔ مصیبتیں اس بات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی ہے اور آئے گی قیامت کے دن، ابھی سے سدھر جا۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انسان کے گناہوں پر سزائیں آتی ہیں، ان سزاؤں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے جرم کا احساس ہو، اور یہی احساس ہے جو انسان کی زندگی میں سدھار لاتا ہے۔ لیکن انسان کبھی اپنے حال پر غور نہیں کرتا ہے، انسان کی مصیبت کیا ہے؟ وہ ہر مصیبت کا ذمہ دار، ہر پرابلم کا ذمہ دار اپنے باہر تلاش کرتا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ چاہے گھر کا معاملہ ہو، چاہے حکومتوں کا معاملہ ہو، سماجی اعتبار سے ہر آدمی دوسروں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، لیکن اپنے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے کہ میں بھی ذمہ دار اس میں کہیں نہ کہیں ہوں۔ تو آسمانی فیصلے انسان کے لیے بربادی کے نہ آئیں، اس کا علاج، اس کا حل یہ ہے کہ زمین سے بربادی والے اعمال آسمان پر نہ جائیں۔ آج ہم اسی بارے میں گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ جو بربادی ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، اس کی اصلاح کے لیے یا اچھا سماج بنانے کے لیے یا بہتر سماج کی طرف بڑھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ ایک چھوٹا موضوع تو ہے نہیں، بہت بڑا عنوان ہے، اور ایک پہلو اس کا نہیں ہے، لیکن ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو سب کچھ مل نہیں سکتا ہے، سب کچھ کھونا بھی نہیں چاہیے۔ تو کچھ باتیں ہمارے لیے، کچھ بنیادی نکات ہو سکتے ہیں، کچھ بلٹ پوائنٹس ہمارے لیے ہو سکتے ہیں، جن کو ہم ذہن میں رکھ کر کم سے کم اتنا تو آ جائے، پھر دھیرے دھیرے اور بڑھائیں گے اور چیزوں پہ دھیان دیں گے۔ لیکن کچھ فنڈامنٹل چیزیں ہمارے سماج میں ہونی چاہیے، ہمارے مزاج میں ہونی چاہیے، اور ہمارے اس خطاب کے یعنی مخاطب صرف مسلمان نہیں ہے، کیونکہ پرابلم صرف مسلمانوں کو تھوڑی نہ ہے آج کہ مسلمان پریشان ہے، باقی سب خوش ہے۔ کوئی بھی خوش نہیں، منی خوش ہو سکتے ہیں، ٹیمپرری خوشی ہو سکتی ہے، واقعی خوش کوئی نہیں ہے۔ چاہے مسلم سماج ہو، غیر مسلم سماج ہو، ہمارا ملک ہو، دوسرے ملک ہوں، اسلامی ممالک ہوں یا دوسرے نان مسلم کنٹریز ہوں، سب پریشان ہیں، سب پریشان ہیں، اور ہر آدمی لیکچر دے رہا ہے دنیا اچھی ہونی چاہیے، بہت بگاڑ بڑھ گیا ہے، لیکن ان کے پاس حل نہیں ہے، حل اسلام کے پاس ہے۔ بدقسمتی سے آج اسلام کو اتنا زیادہ اسپاٹ لائٹ میں لے کے اس کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بولنے کو بھی تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ سارے مسائل کا حل اسلام میں ہے۔ واقعی سارے مسائل کا حل اسلام میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے، آپ کا انتخاب کر کے، آپ کو وحی سے نواز کر، نہ صرف آئیڈیالوجیکل لیول پر، نہ صرف علمی اور کلامی گفتگو کے لیول پر،
بلکہ عملی سطح پر ایک اچھا سماج بنا کے بتایا، لوگوں کو دکھایا اچھا سماج ایسا ہوتا ہے، اعلیٰ سماج کیسا ہوتا ہے، اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں، سماج پورا سوسائٹی اچھی کیسی ہوتی ہے۔ مدینہ کو اللہ نے بنا کے دکھایا لوگوں کو۔ عرب کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے پاک کر کے، برائیوں سے پاک کر کے اچھا سماج بنایا اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ٹائم کتنا لگا؟ 23 سال، 23۔ آپ سوچیں ایک بچہ پیدا ہوا، اس وقت میں ساری دنیا میں اندھیرا، شرک لوگ کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بت لا کے رکھے ہوئے ہیں، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، قبیلوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، آپس میں جنگیں کرتے ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل میں جنگ منتقل ہوتی ہے، بیٹا جنگ چھوڑنا مت، میں مر رہا ہوں لیکن میرا جھنڈا تو سنبھال، قبیلہ لڑ رہے ہیں، جاہلیت میں اور تعصب میں لوگ ہیں، ہمارا قبیلہ صحیح، غلط بھی ہوا تو صحیح، ہم قبیلے کا ساتھ دیں گے۔ اتنی جہالت، علم کا نام و نشان نہیں، عورتوں کی حالت بربادی بگڑی والی، اتنا گندا سماج کہ ایک عورت، حضرت عائشہ کی روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ایک عورت کے پاس کئی مرد آتے، اس سے زنا کاری کرتے، کچھ وقت کے بعد جب بچہ ہوتا وہ سب کو بلاتی ہے، جس کی صورت سے اس کی مطابقت ہوتی وہ بچہ اس کے حوالے کرتی۔ اتنا گندا ہو چکا تھا سماج، زنا کاری عام تھی، غلاموں کا دور، غلاموں پہ ظلم، کوئی کھڑے بازار میں کسی غلام کا کان اور ناک کاٹ دی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کیوں کیا، کیوں؟ اس کا غلام ہے نا، اس کا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہو۔ ظلم و زیادتی، بد اخلاقی، شراب عام، جوا عام، چوری لوٹ مار عام، سود کا نظام، نسلیں چلی جاتی تھی سود ادا کرتے کرتے، آدمی نکل نہیں پاتا تھا، یہودیوں کا ایک بنا ہوا سسٹم تھا پورا، ہر قسم کی جہالت تھی، اتنی جہالت تھی کہ لوگ رات سفروں میں جاتے، اگر بت ساتھ میں نہیں ہو اگر، تو کیا کرتے تھے، تھوڑا سا ریت کا ڈھیر بنا لیتے، اونٹنی کا دودھ اس پر نچوڑ لیتے تھے، دوہ لیتے تھے، اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ایسا تھوڑا سٹرکچر اس کا بنا کے اسی کا طواف کرتے تھے۔ اتنی جاہلیت، اتنی جہالت، ایسا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو اللہ نے نبوت دی، اور 1 2 3 4 10 20 23 سال کے اندر سب چیزیں ختم ہو گئی، پورا سماج بدل گیا، کہ گویا ایک بچہ اگر پیدا ہوا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، یہاں بچہ پیدا ہو گیا، یہ بچہ بڑا ہوتے 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 13 سال کا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر 13 سال سے وہ 23 سال کا ہوتے ہوتے پورے عرب سے شرک مٹ گیا، چوری، جھوٹ، دھوکہ، قتل اور بچیوں کا دفن کرنا، عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں، وغیرہ وغیرہ، زنا کاری، جنگیں قبیلوں کی سب ختم، ماحول ایک دم اچھا بن گیا، توحید والا، علم والا، اخلاق والا، حقوق ادا کرنے والا، پورا عرب۔ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی 23 سال کا ہو گیا ہو، لیکن اس کے نکاح کی عمر ہوتے ہوتے پورا سماج بدل گیا۔ سوچئے 25 سال میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے، تو ایسا ماحول بدلا کیسے؟ تو ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے، کچھ وقت دعوت دیے، اللہ نے اوپر اٹھا لیا، وہ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ نے موت کے بعد اٹھایا، ہم کہتے ہیں موت سے پہلے ہی اٹھایا، زندہ اٹھا لیا، لیکن اتنا ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ انہوں نے کچھ سماج بنایا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پوزیشن میں ہیں، بول سکتے ہیں، ہمارے نبی نے صرف بول کے نہیں گئے، کیونکہ دنیا میں کتنے لوگ آئے گئے سماج سدھارنے کے لیے، ایسا جیو، کسی نے پوئٹری میں بولا، کسی نے کتابیں لکھی، کسی نے بھاشن دیے، لیکچر دیے،
اچھے سے سدھرو اچھے بنو، سماج کو بول کے گئے۔ ہمارے نبی نے صرف بولے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سماج بنا کے گئے، لوگوں کو بتا دیکھو ایسا ہوتا، کر سکتے، اٹس پاسبل۔ تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بولیں کہ ہمارے نبی نے قرآن و سنت کی بنیاد پر اللہ نے جو کتاب اور وحی آپ کو دی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو کتاب و حکمت سے نوازا، وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا پہلے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر رہا ہے، بہت فضل رہا ہے اللہ کا۔ بچپن سے اللہ نے آپ کی نگرانی کی، بچا بچا کے آپ کو یہاں تک اللہ لایا، اس سارے شرک سے بچایا، ساری بد اخلاقیوں سے بچایا، اور آپ کو ذریعہ بنایا اس ساری گندگی کو مٹانے کا۔ ہمارے نبی کر چکے ہیں آلریڈی اس کو، تو ہم صرف ہائپوتھیٹیکل ڈسکشن نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پریکٹیکل اگزامپل ہے، تو ہم کو شرمانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میڈیا نے ایسا بنا کے رکھا ہے، اسلام تھریٹ ہے بہت دنیا کے لیے، اسلام کی وجہ سے ساری دنیا میں بھلائی نہیں آئے گی، بگاڑ آئے گا۔ اور ہمارا کالج میں، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں پڑھنے والا نوجوان بھی ڈر رہا یہ بولنے کے لیے کہ اسلام ہی حل ہے، اسلام کے ذریعے سے معاشرے میں خیر آ سکتی ہے۔ وہ ڈر رہا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے بیوقوفی کر کے اسلام کو غلط انداز میں پیش کیا، دہشت گردی کے راستے پر چلے گئے، سیاسی اسلام کو ایسا پیش کیا کہ لوگوں کی جان و مال کے خطرے پیدا ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے اس آئیڈیالوجی کو لیا اور دوڑ کے ایسا آگے بڑھے کہ امپلیمنٹیشن میں اور بھی مصیبت کھڑی کی اور بھی فساد کیا۔ داعش، IS جیسے لوگ، القاعدہ جیسے لوگ، اور اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو پولیٹیکل اسلام کی داعی ہیں، اس کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ بولنے کو بھی ڈرتا ہے۔ اسلام اگر آئے گا سماج میں تو اچھا ہوگا، یہ بہت فنڈامنٹل لگتا ہے، ایکسٹریمسٹ لگتا ہے، یہ سسٹم کے خلاف ہے۔ ہم کسی سسٹم کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اگر دنیا میں اسلام آئے، لوگوں کی زندگیوں میں اسلامی اصول آئیں تو سماج اچھا بن سکتا ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں جس میں اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن اس ملک میں بھی اگر اسلامی اصولوں کو اپنایا جائے تو کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، سارے لوگ خیر کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ یہ پرنسپلز ہیں جو ہم کو کتاب و سنت نے دیے ہیں، اور تھوڑے نہیں، بہت ہیں۔ اسلام کے بارے میں ہمارا یہ اطمینان ہے کہ پیشاب پاخانے سے لے کر تو حکومت چلانے تک اسلام کی تعلیمات ہیں، اور پیدا ہونے سے لے کے، بلکہ پیدا ہونے کے پہلے، وہاں سے لے کے مرنے کے بعد تک کے لیے احکام ہے۔ بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، پیدا کیا ہوتا، ماں کے رحم میں ٹھہرا بھی نہیں ہے، اس کو دعا سکھائی گئی ہے باپ کو اور ماں کو۔ بعض علماء نے کہا صرف باپ کے ساتھ خاص ہے یہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، ابھی رحم میں حمل ٹھہرا بھی نہیں ہے، یہاں سے تعلیمات ہیں بچے کی سیفٹی۔ پورا سماج سیف ہو نہیں، بچہ، ہر بچہ سیف ہو شیطان سے، بگاڑ سے، اور پھر تربیت سے لے کر کھانا پینا، لباس سے لے کے اس کے حقوق کی رعایت، ماں کی گود میں، باپ کی آغوش میں، اور پھر اس کے بعد نکاح سے لے کے، پھر معاشی زندگی سے لے کے، فائنینشیل لائف سے لے کے، سماجی ذمہ داریوں سے لے کے، عبادات سے لے کے، ساری زندگی میں گائیڈ لائنز ہیں، خاندان کیسا چلے سے لے کے حکومت تک کے معاملات، سفر، حضر، بیماری، صحت، آپ دیکھیں ہر اعتبار سے رہنمائی۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں کا دھیان کہیں اور رہتا ہے، اور خود ڈھنگ سے ہم کو اسلام معلوم نہیں تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ تو اسلام، آج جو سماج کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اچھا سماج کیسا بنانا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بکس پڑھنا، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، کیا ہے وہ، اسٹیفن کوی، اور ایسی 50 کتابیں ہیں، 50 پہ تھوڑا بول رہا ہوں، ہزاروں کتابیں ہیں
اچھا یہ پڑھ پڑھ کے لوگ تھک بھی گئے ابھی، وہ سب کتابوں میں کی باتیں ہیں، گھوم پھر کے وہی بولتے ہیں، لیکن ایسا سماج دکھتا نہیں کہیں پہ۔ اور جو اصول اس میں بتائے جا رہے ہیں، پھول دکھو، پھول بنو کا نہیں ہے اس کے اندر، سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ایسا بنو کہ پھول دکھو، قریب آئے تو معلوم وہ پلاسٹک کا پھول ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے اور اس میں وہ نرمی نہیں ہے، دیکھنے میں وہ اصلی پھول سے زیادہ اچھا ہے، لیکن دیکھا جائے تو سخت ہے اور خوشبو نہیں ہے، دھول جمی ہوئی ہے، بدبو ہے اس کے اوپر، بدبو اس میں، پلاسٹک کا پھول ہے۔ تو اس طرح کی جتنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جو بھی تحریکیں، تکنیکیں جتنی بھی ہیں، ٹیکنیک، یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ اسمارٹ دکھو، ایسا کرو، ایسا بات کرو، یوں کرو، توں کرو، اور آپ کو ایک مشین، روبوٹک آدمی بنا رہے ہیں، وہ مشین بنا رہے ہیں آپ کو، اسمائل، چیز، ریسیپشن پر جائیں گے تو آپ کو، ایروپلین میں جائیں گے تو آپ کو اور زیادہ مسکرائیں گے آپ کے ساتھ۔ یہ واقعی نہیں ہے، صحیح نہیں، یہ خالی دکھنے کے اعتبار سے حقیقت نہیں ہے، تو اس سے سماج نہیں بنتا۔ ایتھیکل ٹیکٹکس، ٹیکٹکس کہاں سے آئی بھائی؟ یہ ایتھیکل ٹیکٹکس کہاں سے ہو سکتی؟ اخلاقی ٹیکنیکس، انسان خود اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، اچھا بنو۔ لیکن آج جو دنیا بھر میں سماج کو سدھارنے کی جو ترکیبیں ہیں، اچھا دکھو، نیک دکھو، بااخلاق دکھو، اسلام ہم کو بتاتا ہے اچھے بنو۔ اسی لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ واقعی جب ان کی زندگی کا معاملہ آتا ہے، حقیقی معاملات جب آتے ہیں، تو ان سے بد اخلاق کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کہ ڈاکٹر آپ کو پیار سے بلا کے بٹھا رہا ہے، لیکن اتنا بڑا بل دے رہا ہے کہ آپ کا دل خراب ہو جا رہا۔ بات کرنے میں بہت اچھا ہے، کتنا اچھا ڈاکٹر ہے نا، کتنا پیار سے بات کرتا ہے، بل دیکھ، بھائی بول رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بات پہ مت جا، وہ بل دیکھ کتنا بڑا دیا اس نے، اتنے ٹیسٹ دیا ہے 50، اور سارے ٹیسٹ کا کمیشن اس کو آئے گا۔ یہ ٹیسٹ ضروری نہیں ہے، واقعی ڈاکٹر جو رشتہ دار ڈاکٹر اس کے پاس گئی، فالتو کے ٹیسٹ دیا ہے، کچھ بھی کام کے نہیں ہے، یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ اس کو کیا آئے گا، اس کا کمیشن آئے گا۔ ڈاکٹرز ہم کو پوچھتے ہیں، ایسے سب لوگ کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے ٹھیک۔ تو آپ دکھنے میں بہت اچھے بن رہے ہیں۔ آج آپ مغربی ملکوں میں آپ دیکھیے، اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گے، پولائٹ، لیکن واقعی اندر وہ اخلاق ہے کیا؟ اندر وہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اندر سے بننا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی اب بولنے والے پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب ڈرامہ چھوڑو، سدھرو، اندر سے اچھے بنو، باہر سے مت دکھو۔ پھر واپس انسانیت اس چیز کی طرف آ رہی کہ یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ بند کرو، واقعی سدھرنا ضروری ہے، اندر سے جینوئنلی انسان اچھا بنے۔ اچھا دکھنے میں مزہ نہیں، کیونکہ ایک دوسرے پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ اچھا دکھ رہا، لیکن یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی وہ کتاب پڑھا ہے جو میں پڑھ کے آیا ہوں۔ تو اچھا سماج کیسے بنتا ہے اور اس کے لیے کیا بنیادیں ہیں، یہ ہم کو آج کی گفتگو میں دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنا حال خود نہ بدل لے۔ یہ اچھی نیوز بھی ہے، بری نیوز بھی ہے۔ اگر اچھے ہیں، بگاڑ لیں اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی طرح، تو من سلوہ بند، عذاب نازل ہوتا ہے، عزت ختم، انی فضلتکم علی العالمین، دوسروں پہ فضیلت دی، لیکن پھر کیا ہو جاتا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت میں مبتلا ہو گئے، ان پر ذلت ڈال دی گئی۔ تو اگر اچھے لوگ بگاڑ کا شکار ہو جائیں، اس کی ایک مثال ہم لوگ بھی ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آج مسلمان دنیا میں ذلیل ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اسلام پہ چل رہا ہے، اس لیے کہ اسلام سے دور جا رہا ہے۔
اسلام ہماری ذلت کا بنیادی سبب اسلام نہیں ہے، اسلام سے دوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حالات کیوں بدلتا ہے، بگاڑ کیوں آتا ہے؟ جب اس کی زندگی میں بگاڑ آئے گا، جب قوم کی زندگی میں بگاڑ آتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے آتے ہیں، ذلت کے آتے ہیں، عذاب کے آتے ہیں، مصیبت کے آتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حال کو نہیں بدلتی۔ اس میں امید بھی ہے، ہاں ہم بگڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر سدھار آئے تو اللہ تعالیٰ حالات بدلتا ہے۔ اگر بگاڑ سے سدھار کی طرف چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورہ الاعراف آیت نمبر 96۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اہل قرآن بستی والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنے لگ جاتے، برائیوں سے بچ کے، حرام سے، گناہوں سے بچ کے بھلی زندگی جینے والے بنتے، تقوی والی، ریسٹرینٹ والی، غلط کام نہیں کرنا، اس مزاج کے ساتھ جیتے اگر، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ عذاب کے دروازے بھی کون کھولتا ہے؟ اللہ۔ اور وہی اللہ اگر اچھی زندگی گزارنے والے بن جائیں، 2 پوائنٹ فارمولا ہے اور کچھ بھی نہیں، ایمان اور تقوی، عقیدے کی سطح پر ایمان اور عملی زندگی کی سطح پر تقوی، بچ کے چلنے والے، ہر برائی سے بچنے والے، ایمان لے آئیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے حق کو قبول کر لیں، اور زندگی میں عملی سطح پر پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈر کے غلط کاموں سے بچنے والے بنیں۔ اگر یہ 2 کام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ کا فیصلہ ویسا بھی آتا، ایسا بھی آتا، لیکن ایسا کیسا آتا فیصلہ؟ اگر ایسا کرتے تو ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے تمہاری طرف سے شروعات ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ ایمان و تقوی کی بنیاد پر اگر سماج قائم ہو تو اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، خیر و برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ایمان اور تقوی نہ صرف سماجی سطح پر بلکہ انفرادی سطح پر بھی، کیونکہ سماج بنتا کس سے ہے؟ ایک بلڈنگ بنتی ہے، دیواریں، دیوار کیا ہے؟ اینٹوں سے بنتی ہے، پھر دیواروں کے ملنے سے پورا گھر بنتا ہے، چھت، فرش، دیواریں۔ لیکن دیوار بنتی کیسے ہے؟ تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ ایک کے اوپر ایک اینٹ ہوتی ہے۔ سماج بنتا ہے گھروں سے، اور گھر بنتے ہیں افراد سے۔ تو اصلاً دیکھا جائے تو سماج بہتر بننے کے لیے افراد کا بہتر بننا ضروری ہے۔ ایک ایک انڈیویجول اچھا ہو، ایک ایک اینٹ صحیح ہو، تب جا کر سماج بہتر بنتا ہے۔ تو اگر ہم سماج کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں تو ایک پکار ویسی بھی لگتی، سسٹم بدلو، اور پھر نوجوان طبقہ دوڑتا ان کے پیچھے، یہ سارا مسئلہ ہے نا، سسٹم غلط ہے، سسٹم بدلو۔ سسٹم کپڑے بدلنے کی طرح بدل جاتا، چلو یہ ٹھیک نہیں دکھ رہا، بھی بول دی تو ہوتا ہے کہ دوسرا قمیص پہن لیا، ہاں بدل گیا، ہاں ٹھیک ہو گیا سب، ابھی اب ایک دم ہینڈسم لگ رہے، ایسا ہوتا؟ سسٹم اتنا ایزی بدلتا نہیں۔ پھر نوجوان طبقہ لگ جاتا اس کے اندر، سسٹم بدلنے کے لیے کیا کرو؟ پروٹیسٹ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ سسٹم بدلتا بھی کبھی، لیکن بدلنے کے بعد میں ہوتا یہ سسٹم تو پہلے سے بھی خراب ہے۔ عام طور سے دیکھیے یہی ہوتا ہے، تاریخ کا تجزیہ یہی ہے، ہسٹوریکل ایویڈنس یہی ہے۔ آپ پچھلے 50 سال کا مشاہدہ کر کے دیکھیں، 20 سال کا مشاہدہ کر کے دیکھیں، 30 سال کا مشاہدہ کر کے دیکھیں، آپ کو یہی ملے گا۔ عوام چاہتی یہ سب بدلو، سسٹم بدلو،
تو خوشحالی آئے گی. سب دوڑ پڑتے ہیں اس نعرے کے پیچھے کی خوشحالی چاہیے نا اپنے کو. وہ جو چاہیے وہ انسان کے دماغ میں ہوتا ہے. اس سے ملے گا کہ نہیں اس کو کچھ کنفرمیشن نہیں ہوتا ہے, لیکن کوئی نعرہ لگاتا ہے بھائی جو چاہیے اس کے لیے دوڑو. پورا سسٹم بدل دیتے ہیں. اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ سسٹم اس سے زیادہ کرپٹ ہے. اور پہلے حالات کچھ تھوڑے برے تھے, ابھی اور زیادہ برے ہو گئے. سلنڈر اور مہنگا ہو گیا. آدمی کہتا نا یہ بھی برا ہو گیا, وہ بھی برا ہو گیا, حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہو گئے. تو بولنے والے سسٹم کی بات کرتے ہیں. صرف سسٹم اس میں دخیل نہیں ہوتا ہے سماج کے بہتر بننے میں, بلکہ سماج کے بہتر بننے کے لیے افراد کا بہتر بننا ضروری ہے. یہ صرف میں مسلمانوں کے تناظر میں نہیں بول رہا ہوں. یہ سارے حالات تو آپ دیکھیے کہ سماج, ہمارا جو سماج ہے, اس کو بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے. خالی سسٹم نہیں ہوتا ہے, اس کا ایک اپنا حصہ ہے, اس کی ایک اپنی حدیں ہیں, اس کا بھی بہتر بننا ضروری ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف اسی پر اکتفا کرنا اور اسی کو سول ریزن بتانا, ایک وجہ بتانا یہی اصل بنیاد ہے, یہ ہم لوگوں کو ایک غلط فہمی مبتلا کر دیتا ہے کہ یہ چینج کیے تو سب صحیح ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. کئی اجزاء ہوتے ہیں, ان سب کو صحیح کرنا ضروری ہوتا ہے, جن میں سے بنیادی جو اصل جو یعنی اینٹیٹی جس کو آپ کہیں, بنیادی فرد جو ہے وہ سماج کا آدمی ہے, اس کی اصلاح کرنی ضروری تھی. اس لیے انبیاء سسٹم کو چینج کرنے کا کام نہیں کرتے ہیں, وہ افراد کو چینج کرتے ہیں, وہ افراد کو صحیح کرتے ہیں, سسٹم اپنے آپ صحیح ہو جاتا ہے. وہ افراد کو صحیح کرتے ہیں. بازاروں میں جاتے ہیں, گھروں پہ جاتے ہیں, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. انڈیویجولز کو صحیح کرنے کی کوشش کرو. انی دعوت قومی لیلا ونہارا, رات دن میں نے اپنی قوم کو دعوت دی. انفرادی سطح پر جا کر, مجموع میں جا کر, گھروں پہ جا کر, بازاروں میں جا کر, مسجد حرام میں جا کر. انبیاء ایسا کرتے ہیں, وہ افراد کو بہتر بناتے ہیں. جب افراد بہتر بنتے ہیں تو سماج اپنے آپ بہتر بن جاتا ہے. تو بہتر سماج کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے, آئیے ایک ایک کر کے ہم چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہتر سماج بنانے کے لیے افراد کو بہتر بنانا چاہیے, لیکن افراد میں بھی شروعات بچوں سے کرنا چاہیے. سماج میں ہوتا کیسا ہے, بچے ہیں, ابھی تو بچے ہیں, بچے ہی رہتے ہیں, لیکن بڑے ہو جاتے ہیں. ماں باپ کے لیے بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں کیا رہتے ہیں, بچے. بچوں کو سماج کا وہ اتنا ذمہ دار حصہ نہیں ہے, اس وجہ سے ان کو چھوڑے رکھتے ہیں, ڈورمنٹ پڑے رہتے ہیں. لیکن وہ پڑے رہتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں اور بہت کچھ بن کے بڑے ہو جاتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد مولوی صاحب کے پاس آدمی آتا ہے, بچہ بگڑ گیا, ذرا کچھ دعا ہے کیا. تو ہمارے سماج میں اکثر ہوتا یہ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب جوان ہو گیا تو جوان سب کی ناک میں دم کرتا, پہلے گھر والوں کی, پھر بستی والوں کی, سب کی ناک میں دم کرتا ہو. لیکن اب وہ بڑا ہو گیا ہے, اب وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو اب اس بڑے ہونے کے بعد میں اس کے اندر بگاڑ ہے, وہ مارم پیٹی کرتا ہے, لڑکیوں کو چھیڑتا ہے, ڈرگ ایڈکشن اس کے اندر ہے, اور 4 لوگوں کو جمع کر کے چوک میں بیٹھ کے ہاں گٹار بجاتا رہتا ہے. اس سب کچھ وہ کرتا ہے. سماج کو اس سے پریشانی ہوتی ہے. گھر میں اتنا میوزک بڑی لگاتا ہے, ڈھام ڈھام ڈھام, کہ پڑوسی بھی نہیں سو سکتا ہے. وہ ابھی جاب سے آیا ہے رات کی ڈیوٹی کر کے, اور یہاں بھی نانی بھی بیمار پڑی ہوئی ہے, بستر پڑی ہے, نہ وہ سو سکتی نہ وہ باہر والا سو سکتا ہے. تو یہ پریشان سارے سماج میں جو ہے مصیبت کھڑی کرتا ہے. باہر جا کے جھگڑے لے کر آتا ہے گھر والوں کے لیے, گھر والوں کو پھر اور پولیس کے پاس جانا پڑتا ہے, چھوڑ دو صاحب, کتنی ضمانت دینا لو, اور اس کو چھڑا کے لانا پڑتا ہے. اور لانے کے بعد میں کیا بولتا, آپ لوگ کیوں آئے, میرے دوست لوگ کرنے والے تھے. اچھا 2 دن سے پڑھا ہے, کوئی آیا تیرے پاس. سارے سماج میں وہ مصیبت کھڑی کرتا ہے. تو ہم بڑا ہونے دیتے اور پھر جا کے اس کے بعد ٹینشن لیتے کچھ ہے کیا اس کو سدھارنے کے لیے.
کوئی چھڑی ہے کہ جو اس کے سر پہ سے پھیر دی جائے تو صحیح ہو جائے, کوئی دعا ہے جو اس کے گلے میں باندھ دی جائے تو یہ بالکل بکری کی طرح ہو جائیں. ابھی شیر ہے یہ. تو سماج کو بہتر بنانے کے لیے بگاڑ کے بعد سدھار کی کوشش کرنے کی بجائے نہیں بگڑنا, اس کے لیے شروع سے کوشش کرنا چاہیے. لیکن عام طور سے آپ سماج میں دیکھیے, گھروں میں بھی دیکھیے, آپ بچوں پہ دھیان نہیں ہے. بچوں پہ دھیان تو نہیں ہے, بچے ہماری طرف دھیان نہ دیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ سب کو معلوم ہے, کس کو نہیں معلوم, اتنا بولا تو کوئی نہیں اس مجمع میں. موبائل فون. بچوں کو ہم موبائل فون دیتے ہیں. ماں کو کچن میں پکوان کے لیے رکاوٹ ہے, موبائل فون. باپ آفس کا کام کر رہا ہے یا کرکٹ کی میچ دیکھ رہا ہے, بچہ بار بار بیچ میں آ کے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے. کوشچن, ہم کو اللہ نے کیوں بنایا, اس کو کیا دے رہا ہو, گوگل پہ تلاش کر, موبائل فون. اور پھر وہ بگڑ رہا, ہم دھیان نہیں دیتے ان کو. ہم یہی سمجھتے تو کدھر تو پڑا رہے اور بڑا ہو جا, تو بڑا تو ہونے ہی والا ہے. آپ اس کو کتنا بھی چھوٹا بنانے کی کوشش کرے وہ رکنے والا تو نہیں ہے, وہ بڑا ہونے والا ہے. لیکن بغیر تربیت کے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو صرف بڑا نہیں ہوتا ہے, بڑا پرابلم بنتا, وہ مسئلہ بنتا ہے. پھر ہماری آنکھ کھلتی ہے, پھر ہم دوڑنے لگتے ہیں. اور ایسا ہر گھر کا نوجوان, وہی تو سماج کی ریڑھ کی ہڈی تو نوجوان ہے. یہی تو ہیں جو علم والوں کی رائے کا نفاذ کرتے ہیں, وہ آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. بوڑھا آدمی لاٹھی لے کے کرے گا کیا بھائی؟ انجینئر خالی بولے گا, مزدور کرتا ہے. نوجوان طبقہ ہے جو قوت ہوتی ہے سماج کی, کسی بھی قوم کی, وہ پریکٹیکل پاور ہوتا ہے, وہ امپلیمنٹیشن کی مشین ہوتی ہے. لیکن اگر اسی میں خرابی آ جائے تو پھر وہ سماج کبھی صحیح نہیں ہوتا ہے. پرابلم اس میں یہ ہے کہ جوانی کی عمر میں جوش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ غلط بات جلدی سمجھ میں آتی ہے, اور جوانی کی عمر میں کسی ایک رائے پر آدمی ٹکا ہوا نہیں رہتا ہے, اور جوانی کی عمر میں صبر نہیں ہوتا ہے, جلدی چاہیے, کچھ بھی جلدی چاہیے مجھ کو. کوئی چیز سکون اور صبر کے ساتھ وہ انتظار نہیں کر سکتا ہے. ان کے نتیجے میں سماج میں جھگڑے, فساد, مار پیٹ اور انارکی آتی ہے. حل کیا ہے؟ بچپن سے صحیح تربیت کی جائے, بچوں کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا جائے. اگر آپ اچھا سماج بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں سے, اب ٹھیک ہے جیسا بھی ہوا, اب کیا کرنا, شروع کہاں سے کرنا, کن کن چیزوں پہ دھیان دینا. نمبر 1, اگلی نسل بگڑے نہیں, اس کے لیے بچوں سے آپ شروعات کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمہ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, بائی ڈیفالٹ اس میں خیر کے قبول کرنے کی صلاحیت پوری طرح موجود ہوتی ہے. حق اس کے سامنے رکھا جائے, سکھایا جائے, وہ بنے گا, اچھا بنے گا. بگاڑ کے ساتھ فالٹی پیدا نہیں ہوتا, وہ اس میں سدھار کی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن پھر ماں باپ, تربیت کرنے والے, چاہے ماں باپ ہو, خالہ خالو ہو, دادا دادی, نانا نانی ہو, جو بھی ہو, جن کی گود میں وہ ہو, جن کی آغوش میں وہ پل رہا, عموماً ماں باپ ہوتے ہیں. فَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. یہ ماں باپ ہیں جو اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا پھر مجوسی, آگ کا پوجنے والا, مشرک. اور آپ نے مثال دی, آپ نے کہا کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء. آپ نے کہا ویسے ہی, جیسے دیکھو, جیسے جانور, گائے یا کوئی بھی اس طرح کا جانور ہوتا ہے, بکری ہے, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے تو کیا کان کٹی ہوئی ہوتی ہے؟ وہ پوری کی پوری پیدا ہوتی ہے, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتی. بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء. کیا تم کو اس میں سے کوئی کان کٹی بکری ملتی ہے؟
کسان اور چرواہے کیا کرتے ہیں، اپنی پہچان کے لیے بکریوں کے کان کاٹ دیتے ہیں، تاکہ وہ، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح سے، ہاں زگ زیگ ہوتا ہے نا، کانوں کو کاٹا جاتا ہے جانوروں کے، تاکہ پہچانا جائے اس کو کہ میرا ہے۔ کبھی سوراخ کر دیتے ہیں، تو کانوں کو کاٹا جاتا ہے، سوراخ کرتے ہیں یا اس کو کاٹتے ہیں پہچان کے لیے۔ بکری ویسی پیدا نہیں ہوتی ہے، گائے ویسی پیدا نہیں ہوتی ہے، پیدا ہوتی تو اس کا کان صحیح تھا، لیکن اس کا کان خراب کون کیا؟ چرواہے نے، اس کے مالک نے۔ تو یہ بگاڑ کہاں سے آیا؟ یہ بگاڑ پیدائش کے بعد کا ہے، پہلے کا نہیں ہے۔ اس کا کان صحیح تھا، بگاڑا ہے اس نے، جس کے ہاتھ میں وہ تھی۔ ویسے ہی بچہ پیدا صحیح ہوا، اس میں بگاڑ نہیں تھا۔ آپ یہ نہیں کہتے پیدائشی غلط پیدا ہوا تو، نہیں، وہ پیدا صحیح ہوا تھا، اس میں خیر کی قبولیت کی پوری صلاحیت تھی۔ آپ کی لاپرواہی یا پھر اس سے بڑھ کر آپ کے بگاڑ نے اس کو بگاڑا ہے۔ آپ اس کو غلط تعلیم دو، وہ بگڑے گا۔ آپ اس کو کچھ تعلیم نہ بھی دو، بگڑے گا وہ، کیونکہ وہ ریسیور اس کے پاس ہے۔ اگر وہ آپ سے یا کسی سے صحیح چیز نہیں سیکھے گا، غلط سیکھے گا، وہ نہیں سیکھے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ ڈیٹا اپنی جگہ وہ ریکارڈ کرے گا، کہیں نہ کہیں سے کرے گا وہ۔ آپ اس کو دو یا نہ دو، وہ کچھ نہ کچھ اپنی آئیڈیالوجی بنائے گا، اپنے اصول بنائے گا، جینے کا طریقہ بنائے گا، پھر وہ غلط جیے گا۔ اگر صحیح نہیں دیے اس میں تو غلط آئے گا۔ جیسے کھیتی ہے، زمین ہے، آپ صحیح اس میں فصل نہیں اگاؤ گے، کانٹے اگیں گے اس میں۔ آپ چھوڑ دو اس کو، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی اگے، اس میں سانپ بچھو بھی آئیں گے۔ اچھا سماج بنانے کے لیے، اور یہ کوئی لائٹ بات نہیں ہے، بہت سیریس ہے یہ ہلکی بات نہیں ہے۔ نہیں بچے ہیں، ابھی بچے ہیں، نہیں، آج کے بچے، آج سے 20-30 سال کے بچے جو پہلے تھے ان سے الگ ہیں، اور یہ سب کو معلوم ہے۔ ان کی سپیڈ جو ہے بہت زیادہ ہے، چیزوں کو اڈیپٹ کرنے کی، ان کو سیکھنے کی، پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ فاسٹ ہو گئے بچے۔ تو بگاڑ کے اعتبار سے جو بہت ساری باتیں پرانے زمانے میں شادی کے دن بھی معلوم نہیں ہوتی تھی آدمی کو، آج بچے کو 6 اسٹینڈرڈ میں معلوم ہے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے۔ یہ بگاڑ ایک سے دوسرا آپ کا سدھرا ہوا بچہ ہو تب بھی باہر کے انفلوئنسز وہ لے سکتا ہے، چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ غلط باتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ کے پاس بچے کی تربیت کا سسٹم ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کہ ماں باپ اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور آپ نے آیت پڑھی، ثم یقول ابو ہریرہ، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے آیت پڑھی، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں کرنا چاہیے، یعنی جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے بچوں کو پیدا کیا ہے، تم بگاڑو مت اپنی غلط تربیت کے ذریعے سے ان کو۔ کیا ہم اپنے گھروں میں بچوں کو ڈیمیج نہیں کر رہے اپنی باتوں سے، اپنے غلط اسوا سے، اور اپنے نیگلیکٹ کی وجہ سے؟ یہ بھی ایک پرابلم ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ہمارا جو گھر کا غلط سسٹم ہے، اس کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ بچوں کا ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے۔ یا تو بہت جلاد قسم کے ماں باپ ہیں، PTSD، یا پھر انگزائٹی، یا پھر ڈپریشن، اس طرح کی جو بیماریاں آج بچوں میں اور بچیوں میں خاص طور سے۔ ہم کو بیٹا چاہیے تھا، بیٹی پیدا ہو گئی، فون پہ بول رہی ماں، اور بچی ہوم ورک کرتے کرتے سن رہی ہے، وہ بڑی بچی، چھوٹی بچی کے بارے میں بول رہی ماں، اور وہ سن رہی ہے۔ اچھا، مطلب ان کو بیٹی پریفرنس، ان کے پاس بیٹی کا نہیں تھا، بیٹا چاہیے تھا ان کو، تو میں بھی بائی مسٹیک آ گئی ہوں اس میں، مطلب انوانٹیڈ ان ویلکم گیسٹ ہوں میں یہاں پہ۔ ہمارا جو گھر کا نظام ہے، بچوں کی غلط تربیت یا بچوں کے بارے میں لاپرواہی، بچوں کے بارے میں نیگلیکٹ، اس کا نتیجہ بہت زیادہ برا پڑ رہا ہے، اور وہ بگڑے ہوئے بن رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ میں
صحیح سلوک نہیں کر رہے ہیں، وہ دوسری دنیا میں جا رہے ہیں، ورچوئل لائف جی رہے ہیں وہ لوگ، کیونکہ آپ نے ان کو موبائل فون دے دیا ہے۔ تو آپ سے اگر ان کو سکون نہیں مل رہا ہے، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، تو وہ لوگ اپنی ورچوئل دنیا میں چلے جا رہے ہیں، وہاں ان کو سکون مل رہا ہے، لیکن اس سکون کی تلاش میں وہ شکار ہو رہے ہیں غلط۔ تو ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں شروعات اصلاح کی، سماج کو بہتر بنانا ہے، بچوں سے ہم شروعات کریں، اس کو لائٹ نہیں لیں، کیونکہ یہی کل جا کے سماج کا حصہ بننے والے ہیں، اگلا سماج یہی بننے والا ہے۔ تو جہاں آپ کو بگڑے ہوئے کو سدھارنا ہے، آئندہ پھر سے بگڑا ہوا پیدا ہو، اسی چکر میں آپ رہیں گے۔ بگڑنے دو، سدھارنے کی کوشش کرو، بگڑنے دو، سدھارنے کی کوشش کرو، بے وقوفی ہے یہ۔ تو ہم اسی طرح سے اسی سطح پر رہیں گے، اس سے آگے کے مرحلے ہم پار نہیں کر پائیں گے۔ اس سے آگے ہم کب جا پائیں گے اور اوپر کے لیولز پہ ہم کب جا پائیں گے؟ جب ہم اس نسل کو بہتر بنائیں گے، تاکہ وہ نسل اگلی نسل کو بہتر اور بہتر بنا سکے۔ ورنہ ہمارا کیا ہو رہا ہے، ابھی اس پہ دھیان نہیں دے رہے، بگاڑ کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بگڑ جا رہے ہیں، پھر اگلی نسل پھر بگڑ رہی ہے، پھر ان کو بگاڑنے کی، سدھارنے کے لیے کچھ اور لوگ آ رہے ہیں، یہی چلتا رہ رہا ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہم کو ضروری کہ سماج کی اصلاح کے لیے، سماج کو بہتر بنانے کے لیے اولاد کی تربیت کو، بچوں کی تربیت کو، چھوٹے بچوں کی تربیت، چھوٹے بچوں سے شروعات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے اتنے کہ گود میں لیے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقے کی کھجوریں تقسیم ہو رہی ہیں، فقراء میں اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، لا کے رکھا ہوا ہے، اور بچہ کھیلتا ہے گھر کے اندر، جا کے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھایا، گود میں لیے، اور آپ کو یہاں لعاب محسوس ہوا کندھے پر، اور بچے کے منہ میں جب کچھ ہوتا ہے تو لعاب بھی نکلتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کیا ہے اس کے منہ میں، دکھائی نہیں دیا، تو آپ نے ہاتھ انگلی ڈال کے دیکھا کھجور اندر ہے، آپ نے نکالا، اس کو نکال کے اس کو ڈال دیا، اور اب خاموش نہیں رہے۔ آپ نے کہا کیا تجھ کو معلوم نہیں ہم صدقے کی کھجور نہیں کھاتے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے، اب اسے سکھائیں گے اس کو، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہم صدقے کی کھجور نہیں کھاتے؟ آپ سوچئے، یعنی گھر میں آپ چھوٹا بچہ جس کو گود میں لیتے ہیں، اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی ہم ایجوکیٹ کریں گے، آج نہیں تو کل وہ سمجھے گا، آج نہیں تو کل اس کی سمجھ میں آئے گا، لیکن ہم بولنا چھوڑیں گے نہیں۔ ہم اتنا چھوڑ دیتے کہ وہ جوان ہو جاتا تب تک نہیں بولتے اس کو، ابھی بچہ ہے، پڑھ رہا، اتنا سب وہ پڑھ لیتا ہے کہ آپ جو پڑھانے جاتے بعد میں نہیں پڑھتا ہو، آپ ہی پڑھو بولتا ہو، اور ایسا ہو رہا ہے۔ بچے ایتھیزم کی طرف بھی جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو ایسی بڑی اسکول میں ڈال دیے کہ وہ آپ سے بھی بڑی ہے، وہ آپ کو سکھا رہا، جب آپ کو سکھانے بیٹھ رہے نا اس کو، آپ بولا ذرا ٹھہرو، میں جو بولتا پہلے سنو، کیونکہ ہماری ٹیچر ایسا بتا رہی تھی ہم کو، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، سیکھو ذرا، ہم سکھا رہے وقت، وہ ماں باپ کو سکھانے لگ گیا، آپ کو نہیں سنتا ہو آپ کی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم، اچھا ہمارے سکھانے کا بھی جو سسٹم ہے وہ کیسا ہے، ذرا لکڑی لا پڑھا رہا میں ابھی، ہمارا سکھانے کا طریقہ بھی کیسا ہے، ڈنڈا لے کے بیٹھے بغیر سیکھتا نہیں کوئی، ہاں پڑھ، اب وہ نہیں پڑھا، چھڑی، سکھایا تو کبھی تھا نہیں، پہلے دن سے ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو نفرت آپ سے بھی ہو رہی ہے اور اس ایجوکیشن سے بھی ہو رہی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ دین کا طریقہ ایسا ہے جس میں پٹائی ہونا ضروری ہے، دین جلاد ہے، کہاں سے سیکھے گا وہ، کہاں سے سیکھے گا؟ کچھ سوال پوچھ رہا ہے وہ آپ سے، ابا جان اللہ نے کیوں بنایا ہم کو؟ بدتمیز ایسے الٹے سوال پوچھتا، میں نے اپنے باپ سے نہیں پوچھا، تو مجھ سے کیسا پوچھتا؟ اس کے کویشچنز کے آنسرز بھی ہم نہیں دے رہے اس کو، وہ بچہ ہے، کچھ بھی پوچھ سکتا ہے۔ جو بچے کو نہیں سمجھا سکتا وہ دنیا میں کسی کو نہیں سمجھا سکتا، جو بچے کو سمجھا سکتا ہے وہ سب کو سمجھا سکتا ہے، کیونکہ بچوں کے جو کویشچنز ہوتے ہیں وہ بالکل اس طرح سے بغیر کسی ریزرویشنز کے ہوتے ہیں، یہ کیا سوچیں گے، ہاں یہ نہیں رہتا اس کے پاس، ایسا کیوں ہے، رات کیوں ہوتی، دن کیوں ہوتا، اجالا رات کیوں ہوتا، آسمان اوپر ہی کیوں، کچھ بھی پوچھ سکتا ہو آپ،
آپ کے پاس جواب نہیں رہتا تو آپ کے پاس دوسرا آپشن رہتا غصہ، ڈانٹ. وہ آپ کی انیڈیکویسی ہے، آپ کی کمی ہے، جس کا فرسٹریشن آپ اس کے اوپر نکالتے ہیں. آپ بولو ٹھیک ہے، سوال بہت اچھا ہے آپ کا، اللہ نے کیوں بنایا. بیٹے مجھ کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن عالم صاحب جواب دے سکتے ہیں اس کا. فون لگا کے دیا، مولوی صاحب دیکھیے یہ بچہ ہمارا ایک سوال پوچھنا چاہتا آپ سے. کیا ہے بیٹا، کیا ہے؟ اچھا ایسے کو فون کرنا جو جواب دے گا، ایسا نہیں ہو کہ تیرے باپ کو دے ذرا فون. کیا ہے، عقل ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے کچھ بھی الٹے سوال پوچھتے. مرتد ہو گئے تم لوگ، کل آؤ مسجد میں، پتا تھا تم لوگ. ایسے کو بھی نہیں دینا غصے والے کو، بلکہ واقعی جو ایکسپلین کر سکتا ہے. اس طرح سے اگر ماحول ہمارا ہو بہت کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صرف بچے نہیں، نوجوان بھی، نوجوان طبقہ بھی. اسی لیے آپ دیکھیں عبداللہ ابن عبید ابن عمیر کہتے ہیں وقف عمرو بن العاص علی حلقۃ من قریش. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک سرکل بنا کے، حلقہ بنا کے. آئے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے، کہا ما لکم قد طرحتم هذه الاغیلمہ لا تفعلوا. یہ کیا ہے، تم لوگ سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، نوجوانوں کو تو لیا ہی نہیں تم نے، لڑکوں کو تم نے اپنی سرکل میں اپنی مجلس میں لیا ہی نہیں، صرف بڑے بڑے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تم نے لڑکوں کو لینا، اپنی نوجوانوں کو اپنی مجلس میں کیوں شریک نہیں کیا؟ لا تفعلوا، ایسا مت کرو. کیوں؟ کہا وَأَوْسِعُوا لَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ، اپنی مجلس کو ان کے لیے وسیع کرو، ان کو بھی جگہ دو اپنی بیٹھک میں. وَأَسْمِعُوهُمُ الْحَدِيثِ، اور اپنی باتیں انہیں بھی سناؤ. وَأَفْهِمُوهُمْ إِيَّاهُ، اور وہ باتیں تم ان کو سمجھاؤ، چاہے سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مراد لو یا آپس کے ڈسکشن مراد لو، دونوں اعتبار سے ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرو ان کے سامنے اور ان کے میننگ ان کو سمجھاؤ، یا جو باتیں تم آپس میں کرتے ہو قوم کے تعلق سے، گھر کے تعلق سے، سماج کے تعلق سے، زندگی کے اصول، یہ باتیں تم ان کو سناؤ اور سمجھاؤ ان کو کیا ہوتی حقیقت. فَإِنَّهُمْ صِغَارُ قَوْمٍ أَوْشَكَ أَن يَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ. اس کو یاد رکھیے، اس لیے کہ آج وہ قوم کے چھوٹے ہیں، کل کو وہ قوم کے بڑے بنیں گے. وَقَدْ كُنْتُمْ صِغَارَ قَوْمٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ كِبَارُ قَوْمٍ. ویسے ہی جیسے کل تک تم قوم کے چھوٹے تھے، تم سے پہلے کچھ بڑے تھے، آج تم قوم کے بڑے بنے نا، تو اگلی نسل کو تم کب تیار کرو گے؟ نوجوانوں کو ساتھ میں لینا. وہ ڈیسیجنز دیکھ رہے بڑے بدتمیزی نوجوانوں میں ہے آج. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سکھایا نہیں ان کو. گھر کے معاملات ہیں، بہن کا شادی کا، اس کا مسئلہ جھگڑا ہو گیا، شوہر کا اس کا، بیٹھے ہوئے ہیں تو باپ چپ ہے اور بھائی بول رہا ہے اس کا، جس کو کچھ بھی نہیں معلوم، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ابھی تک، اس کو کیا معلوم ہے بیوی شوہر کے معاملات کیا ہوتے ہیں. وہ باپ کو بولا تم ذرا چپ بیٹھو، ذرا میں بات کرتا دیکھتا بھی کیسا وہ بولتا ہے، اور لڑ رہا، اور طلاق کرا دیا اس نے جھگڑے کا. بے وقوف، نہیں معلوم اس کو زندگی کیا ہے، اور بعد میں خود کی شادی ہوئی تو سارا ایڈجسٹ کر لے رہا ہے. بیوی کو تو کر رہا ہے، سالے اور ساس سسر کو بھی ایڈجسٹ کر رہا ہے، لیکن بہن نہیں، طلاق کرا کے بیٹھ گیا اس کا. ٹھیک ہے کچھ سچویشن میں وہ بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں، کیونکہ اس کو تجربہ نہیں ہے، اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں کیسا کیا جاتا ہے. اس نے یوٹیوب پہ ڈھونڈا اور مل گیا اور ویسا اس نے امپلیمنٹ کر دیا. نوجوانوں کو اپنی مجالس میں بٹھایا جا، وہ دیکھیں بڑے کیسا سنتے باتوں کو، کیسا فیصلہ کرتے ہیں، کیا دیکھنا پڑتا کیا نہیں دیکھنا پڑتا. گھر کے مسائل، قوم کے مسائل بنیں گے کبھی؟ نوجوانوں میں لیڈرشپ پیدا کی جائے. ہمارے پاس لیڈرز ہے نہیں، ہے نام پوچھو تو کیا ہوتا، ابو الکلام آزاد گئے، اس کے بعد کوئی نہیں ہمارے پاس. کون ہے بتائیے؟ ملکی سطح پر، عالمی سطح پر لیڈرشپ کے لیے کون ہے ہمارے پاس؟ ہے جب دیکھے جب ان کا ہی نام لینے کا. اور کون ہے اپنے پاس؟ لیڈرز پیدا نہیں کرنا ہے ہم کو. کیسے پیدا ہوں گے لیڈرز؟ ان کو بس چھوڑ دینے پر. ہمارے پاس ایسی کوئی ادارے ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے، سماج کا ماحول ایسا ہے نہیں ہے. اب وہ کالج میں جاتے ہیں یا وہاں پھر ان کے اب لیڈر بنتے ہیں، وہ توڑ پھوڑ والے لیڈر، واقعی لیڈرز جو گہری سوجھ بوجھ والے ہیں.
تو ہمارا ماحول ایسا بنے، بچے ان کی تربیت ہو، بچیاں ان کی تربیت ہو، نوجوان ان کی تربیت ہو، دینی تربیت بھی ہو، سماجی مسائل حل کرنے کی بھی ان کی تربیت ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو ہم لوگ صحیح ڈھنگ سے کام کر پائیں گے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ سارے معاملات کی جڑ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں سے ہم کو سٹارٹ کرنا ہے۔ لیکن بچوں کا معاملہ کیسا رہتا ہے؟ بچے کیا، اچھا یہ چھوٹا کام ہے۔ کوئی بھی مولوی کو بولو آپ بچوں کو پڑھاؤ، میں بڑوں کو پڑھاؤں گا، چھوٹوں کو نہیں پڑھاتا ہو، بچے نہیں چاہیے اس کو۔ حالانکہ بچے نمبر 1 کام ہے، یہ بڑا کام ہے یہ، کیونکہ ایک دم کورے ہیں وہ، اس کو پہلے سرف لگا کے دھونا پڑے گا تب جا کے سدھرے گا ہی۔ اتنا بگاڑ اس کے اوپر ہے کہ اس کو پچھلا اریز کرنا پڑے گا تب جا کے کچھ نیا لکھ سکتے اس کے اوپر۔ بچے ایک دم کاغذ ہے، کورا کاغذ ہے۔ اس کو اگر صحیح بنایا جائے، اگلی نسل کتنی صحیح بن سکتی ہے۔ ہم قوم کی ترقی کا کچھ تصور رکھ سکتے ہیں، لیکن دھیان اس طرف ہمارا ہے نہیں۔ ہماری اسکولز، ہمارے مدارس، اللہ ماشاء اللہ اچھے مدارس بھی ہیں، اچھے اسکولز بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیے ہے ٹیچر بیٹھا ہوا ہے، 20 نمبر پیج کھولو، ہاں پڑھتے بیٹھو سب لوگ، میں واٹس ایپ چیک کرتا ہوں، میرا بھی پڑھنے کا کام باقی ہے۔ ہمارے ادارے بھی ایسے ہیں، گھروں کا حال دیکھیے، اسکولوں کا حال دیکھیے، ہمارے پاس کوئی تربیت کا نظام نہیں ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں قوم اچھی بنے، سماج اچھا بنے، اور پھر ہم کو بیٹھ کے بولنے کا آج کل کے نوجوان صحیح نہیں ہے، ہمارا معاشرہ بہت بگڑ رہا ہے۔ کیا آپ بھی تو اس کا حصہ ہو؟ آپ نے کیا یوگدان دیا ہے اس کے لیے؟ آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ تو ہم یہ سرا جب تک کہ پکڑیں گے نہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم لوگ اسی طرح سے لڑکتے رہیں گے، بالکل ہم لوگ ایک سائیکل میں رہیں گے ہمیشہ۔ یہ بہت اہم کام ہے جو بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے صحابی نے کیا کہا، نوجوانوں کو لو، باپ درس میں آتا، نماز کو جاتا، بچہ گھر میں پب جی کھیل رہا اور باپ آیا یہاں پہ بیٹھ کے، ہاں توحید، اتباع سنت، اخلاق، یہاں بیٹھ کے سن رہا ہوں۔ بیٹے کو چھوڑ کے آیا، وہ کھیل رہا فٹ بال، وہ کھیل رہا کرکٹ، اس کو نہیں لاتا؟ نہیں، اس کی پڑھائی ہے نا، پڑھائی ہے، ٹھیک ہے، ابھی پڑھائی ہے نا، وہ پڑھائے گا آپ کو، اچھا وہ پڑھائے گا، پولیس کے سائن کرو یہاں پہ، پڑھوائے گا آپ کو سب کچھ۔ لائیے اس کو آپ دینی مجالس میں، بچیوں کو لائیے، پڑھ رہے کر کے آپ اس کو دینی مجلس میں مت لائیے۔ ابھی اس کے ایگزامس ہیں نا، اور اسی میں 15 سال نکل جاتے ہیں، 10ویں پاس، اس کے بعد اور 5 سال نکل جاتے ہیں، آتے ہی نہیں بچے، پھر بعد میں فون کرتے میری بچی جو ہے نا وہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں ایسا کر رہی ہے، ہمارا بچہ جو ہے نا وہ ایسا سنتا ہی نہیں ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کل کو تو باپ کے بھی اوپر ہاتھ اٹھا دیا اس نے۔ کیا کریں آپ؟ بہت جلدی آئے آپ لوگ، بہت بہت شکریہ آپ کا، رکھ دیجئے فون، اتنی دیر سے آپ آتے ہو، سو رہے تھے اب تک آپ لوگ، جب آپ کو تکلیف ہوئی ہے تب آپ جاگے ہو، جب تک وہ دین برباد کر رہا تھا اور دین میں کچھ بھی زندگی میں اس کے دین نہیں تھا، آپ کو لگ رہا تھا نا ڈاکٹر بنے گا، اور ڈاکٹر نہیں بنا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا اس نے، اب جا کے آپ مولوی صاحب کے پاس آئے ہو، پہلے کیوں نہیں آئے؟ آپ کو آنا چاہیے تھا جب وہ پیدا ہوا تھا۔ ویسے اب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، آپ بتائیے ہم اس کے لیے کیا کیا کریں تاکہ وہ ایک اچھا انسان بنے، ہم سماج کو ایک اچھا فرد دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس گفٹ ہے، وہ آپ سماج کو ایز اے گفٹ دے سکتے ہو، ایک نیک اولاد، تو آپ کو بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس پہ کتنا بولا جائے، 4 گھنٹے بھی بولیں گے نا کم ہے اس کے اوپر۔ یہ اصل نقطہ ہے جہاں سے ہم کو شروع کرنا ضروری ہے۔ سماج بگڑ رہا، سماج کو اچھا بنانا ہے، بہتر سماج کیسے بنتا ہے؟ سماج کے افراد بہتر ہوں تو بنتا ہے، لیکن سماج کے افراد کب بہتر بنتے ہیں؟ جب شروعات سے ان کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ بکری کھانے کے بعد آپ بول رہے پودے کی حفاظت کیسے کرنا؟ بکری کھا کے گئی، اب آپ آگے پوچھ رہے مولوی صاحب کو، نہیں ہوتا ہے اس سے، آپ کو شروع سے شروع کرنا پڑے گا، بیچ میں سے آپ شروع نہیں کر سکتے۔ آپ کو سیڑھیاں چڑھنی، آپ بول رہے وہاں سے شروع کرنا ہے، نیچے سے شروع کرنا پڑتا ہے آپ کو، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا پڑے گا آپ کو، وہاں سے ہی شروع ہوگا۔ نہیں بہت نیچے ہی ہے تو رہو نیچے، پھر جاؤ جمپ کر کے جاتے اوپر، آپ کو نیچے سے ہی شروع کرنا پڑے گا۔ آپ جہاں ہو وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، آپ اپنے خیالات میں سفر شروع نہیں کر سکتے۔ ہمارے لوگ بہت ایسے تھے، ہمارے ملک میں مغلوں کی حکومت تھی، آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟
آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ ان کا نام لے کے اپنے آپ کو یہ کرنا چاہ رہے، خیالی زندگی میں جی رہے آپ اس وقت میں کیا ہو؟ آپ کچھ بھی نہیں ہو، آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ آپ 10 بجے فجر میں اٹھنے والے ہو، 10 بجے اٹھ کے فجر پڑھنے والوں میں سے ہو آپ دوسروں کا نام لے۔ ہمارے صحابہ ایسے تھے ہمارے ہی، وہ بلا شبہ دوسروں کے نہیں ہیں، لیکن آپ ان کے راستے پہ ہو کیا؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ویسی جیسے یہود کرتے تھے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے۔ یہ ہماری مینٹالٹی کے بگاڑ کی علامت ہے۔ ہم دادا جی بہت ہمارے شیر تھے، یہ بلی کو ڈرتا۔ دادا جی کہاں فوٹو لگایا ہوا گھر کے اندر، وہ شیر کے سر پہ پاؤں دے کے بندوق لے کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ فوٹو پہ ہی خوش ہو رہے ہیں۔ تو کون ہے؟ ان کی وجہ سے تجھ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ یہ امت تھی جو چلی گئی، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ یہ مینٹالٹی ہماری ہونی چاہیے۔ ماضی میں نہیں جینا، حال میں جینا۔ ماضی میں ہم لوگ ماضی میں جی رہے ہیں، ہم لوگ ہمارے لوگ ایسے تھے، ہم نے یہ کیے، ہم نے وہ کیے، ہم نے کی، تم نے کیے تھے، تم تھے اس وقت میں، تمہارے باپ دادا نے کیے جو بھی کرنا ہے، تم نے کیا کیے؟ تم کو جو ملے گا وہ تمہارے کرنے سے ملے گا۔ آج کے مسائل آج کی کوششوں سے حل ہوں گے، کل کے کارناموں سے نہیں۔ ہسٹری کی بنیاد پر آپ آج کا حل نہیں لے سکتے، چاہے وہ صحابہ کی ہسٹری ہو یا ہمارے ملک کی آزادی کی ہسٹری ہو۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہم ہمیشہ ماضی کی بنیاد پر حال کے مطالبات کرتے ہیں، نہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم کو اپنے بارے میں دیکھنا ضروری ہے۔ خوابوں کی دنیا سے ہم کو باہر آنا ضروری ہے۔ کچھ باتیں کڑوی رہتی ہیں، معاف کیجیے۔ اگلی نسل کو بہتر بنانے کے لیے اگلی نسل کی صحیح تربیت ہم کو کرنی پڑے گی، اور اس کی شروعات کس سے کرنی پڑے گی؟ بچوں سے۔ یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اس کے لیے۔ موجودہ تعلیمی نظام جو ہے، دوسرا حصہ اس کا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ سماج میں، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے بھی ہوں، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، اس کی بنیاد جو ہے یہ مخلوقات کی تفصیلات پر ہے۔ سورج کیسا گھومتا، سورج کیا ہے، کتنے گیلیکسیز ہیں، پیڑ کیسا رہتا ہے، مینڈک کیسا رہتا ہے، موسم کیوں آتے ہیں، یہ ساری چیزیں بس یہ جان لو۔ پروسیس کیسا ہوتا ہے کائنات میں، فزکس کے اصول، کیمسٹری کے اصول، بایولوجی، باٹنی، زوالوجی، اوشنالوجی، اور جتنے بھی سارے اس کے شعبے ہیں، کیا ہو رہا ہمارا تعلیمی نظام یہ، پھر اس میں میتھس، پھر اس میں سوسیولوجی اور جتنے بھی علوم ہیں۔ ان علوم کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وحی والا علم ہو، اور اس علم کو اس روشنی میں دیکھا جائے۔ اونٹ کو دیکھ کے خالی اونٹ کو نہیں دیکھنا، اونٹ کو دیکھ کے سمجھنا اونٹ ایسا کیسا ہے، یہ سائنس ہم کو نہیں سکھا رہا ہے۔ مخلوقات کے اوصاف پہ ہم جا کے رک جا رہے ہیں، پہاڑ ایسا، آسمان ایسا، زمین ایسی، جیولوجی اور اس طرح کی ساری چیزیں ہم اس پہ ہی رک جا رہے ہیں۔ قرآن ہم اس کو سے ایک آگے قدم جانے کے لیے بولتا ہے، اور یہ نہیں ہونے کی وجہ سے اگلی جو نسل ہے ملحد پیدا ہو رہی ہے، ایتھیسٹ۔ کیوں؟ اس کی تحقیق مخلوق پہ رک جا رہی ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی ہے۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ ایجوکیشن سسٹم الحاد کی طرف لے جاتا ہے، ایتھیزم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس میں دین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کاز اینڈ ایفیکٹ۔ بارش کیوں ہوتی؟ سورج کی روشنی کی وجہ سے، سمندر کا پانی حرارت کی وجہ سے بھاپ بن کے اوپر جاتا۔ اچھا، بھاپ بن کے اوپر کیوں جاتا؟ گرمی کی وجہ سے۔ پھر آپ اوپر جا کے کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا، بادل بنتے، پھر وہ بادل جاتے، برستے، پھر وہ جو پانی ہے پہاڑوں سے، چوٹیوں سے بہہ کے نیچے آتا۔ سلوپ ہے نا، سلوپ نیچے کیوں آتا؟
وہ کیونکہ قانون ایسا ہے، قانون ایسا ہے، وہ ایسا آتا ہے. کون سا قانون؟ ایک ہے بنا ہوا فزکس کا قانون ہے، اوپر سے نیچے آئے گا ایسا، گریویٹیشنل فورس ہے، اچھا اس کی وجہ سے نیچے آتا ہے. پھر وہ بہہ کے ندی نالے سارے جو ہے اس میں جا کے پھر کہاں جاتا؟ سمندر میں جاتا، واپس سے سمندر میں آ جاتا. اچھا پھر واپس کیا ہوتا؟ پھر اس کی بھاپ بنتی، پھر جاتے چلتے رہتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ایسے ہی ہوتا، بس ختم. ہمارا نظام تعلیم کا یہ ہے، وہ پروسیس بتاتا ہے، کاز نہیں بتاتا. کاز بھی بیچ میں سے بتاتا ہو، ایکچوئل کاز نہیں بتاتا. اللہ سے جوڑ کے کائنات کے قدرت کے جو بھی قوانین ہیں اس کو نہیں پڑھایا جاتا ہے، اللہ سے اس کو کاٹ کے پڑھایا جاتا ہے. گاڈ کو بیچ میں مت لاؤ. ایسا ہوتا ہی کیونکہ یہ لکھنے والے سب یہ کرنے والے ان کی بڑی میجورٹی جو ہے وہی ایتھیسٹ ہے. وہ ہمارا بچہ بھی پڑھ رہا ہو، اس کو 4th اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا ہو، پہلے انسان بندر تھا، ہاں بندر سے پھر یہ ہوا بڑھتے بڑھتے، ہاں پہلے ایسا چلتا تھا، پھر چلتے چلتے سیدھا چلنے لگا. ایسا فوٹو بھی دیے اس کو، ایسا ہے نا، پیر کو ایسا، منگل کو ایسا، بدھ کو ایسا، جمعہ کو ایسا چلنے لگا ایک دم ایسا. ہمارے اسکولوں میں یہ تعلیمی نظام جو ہے، یہ سارا کا سارا نظام جو بنا ہوا ہے، میجورٹی اس میں جو حصہ ہے وہ ایتھیزم کی طرف لے جاتا ہے. اس سے پل کے بڑھنے والا نکلنے والا انسان کیا ہوگا؟ ایتھیسٹ ہوگا. جو ایتھیسٹ ہوگا وہ کاز اینڈ ایفیکٹ میں جیے گا، پروفٹ اینڈ لاس میں جیے گا. وہ ایموشنلی کتنا صحیح ہوگا آپ بتائیے؟ اس کا ایفیکٹ بھی الٹا ہو رہا ہے. پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ میں کیا تو ہوتا، میں نہیں کیا تو نہیں ہوتا. اب اللہ سے کاٹ دیا گیا اس نظام کو، اور انسان جو بھی ہے اس دنیا میں ہمارے کرنے سے ہوتا ہے. ڈاکٹر دوا دیا تو ہی شفا ملتی ہے، کوئی کمایا تو ہی کھانے ملتا، ہم کوشش کریں تو ہی ہوتا، ہم نہیں کریں تو ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. تو اب ہم ہے تو ہے، یہ ہے تو ہے، وہ ہے تو ہے، پیسہ ہے تو ہے، پورا ذہن یہ بنا ہوا ہے. اور یہ جو انسان کو ہے یہ کھوکھلا کر دیتا ہے اور انسان کو مشین بنا دیتا ہے، ایموشنلی ڈیوائڈ کر دیتا ہے اس کو. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. ایجوکیشن سسٹم کو بھی ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم سب نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں جو کر سکتے. اب دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا اس کو؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو اونچا اٹھایا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے زمین میں نصب کر دیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسی رہائش کے لیے ہموار کر دی گئی ہے. یا نہیں اپنے آپ نے کیسے بنا اونٹ دیکھتے نہیں ہیں، اپنے آپ کیسے آسمان اونچا چلا گیا دیکھتے نہیں. ایسا ہے قرآن میں، کیف رفعت، اس کو اونچا کیا گیا، پہاڑوں کو نصب کیا گیا، زمین پھیلائی گئی، اونٹ بنایا گیا. کون بنایا؟ ہاں یہاں یہ نہیں بتا. سائنس کیا بتا رہا ہم کو؟ کیا ہوا معلوم؟ اتنے بلین سال پہلے ایک بگ بینگ ہوا سب، اس کے بعد ایسا ہو گیا، پھر پانی کے اندر اچانک ایک مونو سیلولر بیکٹیریا آیا، اور اس کے بعد وہ ملٹیپلائی ہوتے ہوتے ہاں میوٹیشنز، پرمیٹیشنز، کمبینیشنز، یہ ہوتے 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 پھر اس میں جان آئی. ہاں جان آئی اس کے اندر، سیل کے اندر. اس کے بعد بنتے 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 ایڈیپٹیشن، پھر ایولیوشن ہوتے ہوتے یہ سب بنا. ایسا بنا ہے. سائنس ہم کو بتا رہا ہے اس میں سے خالق کو ہٹا دیا گیا. بلائنڈ فورسز آف نیچر، قدرت کی اندھی طاقتیں دیکھتی بھی نہیں ہو. اندھی طاقتیں، اندھا سائنٹسٹ یہ اتنا سب کچھ کر رہا ہے. بتائیے یہ جو سسٹم ہے، یہ جو سوچ ہے، اس سے سماج کے اندر مشینی افراد اور کھوکھلے افراد پیدا ہوں گے.
ہمدردی نہ، ایتھیکل چیزیں ان میں نہیں ہوں گی، اخلاقی اعتبار سے وہ خراب انسان پیدا ہوں گے۔ مغرب میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اخلاقیات کا معاملہ بگاڑ اور زوال کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ میں کسی کو رسپانسبل ہوئی نہیں، کون پوچھنے والا؟ قیامت ہے، جنت جہنم سب باتیں ہیں، یہ سٹوریز ہے، یہ سٹوریز ہے، یہ مائتھولوجی ہے، یہ پروفٹس تھے، ایسا ہوا ویسا، سب کہانیاں ہیں، سب کچھ بھی نہیں ہے ایسا ذہن بن گیا۔ ریسرچ کر رہے وہ لوگ، اپنی طرف سے کچھ بھی مفروضات بنا رہے ہیں، اس کو تھیوری بنا کے پیش کر رہے، شاید ایسا ہو سکتا ہے پہلے لوگ ایسے ہوئے ہوں، پھر ایسے کئی معبودوں کو پوج رہے ہوں، پھر ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتے ہوتے ایک گاڈ کو ماننے لگے لوگ، تو انسان کیا ہوا، ایوالو ہو گیا آئیڈیولوجیکلی، پھر جا کے ایسا ہوا ہوگا۔ جبکہ اسلام بتا رہا الٹا ہے، پہلے توحید تھی، شرک سماجوں میں آیا بگاڑ کی وجہ سے، اب ہم کو واپس سے اس اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ سائنس بتا رہا ہم کو، کیا بتا رہا؟ کیونکہ ہڈی ہاں ملی، ہاں وہاں کھوپڑی ملی، وہاں گھٹنے ملے، وہ جمع کر کے وہ بنا کے کچھ بھی بتا رہا اپنے کو، توڑ جوڑ کے تھیوریز بنا رہے ہیں اور بتا رہے پہلے لوگ شرک کرتے تھے، پھر بڑھتے بڑھتے سدھرے، تھوڑا پڑھائی لکھائی ہونے لگی، تھوڑا عقل آئی ان کو، تو پھر ایک ماننے لگے۔ اب اس سے آگے کا بھی تو ہونا چاہیے نا، اب کچھ بھی نہیں، 50 سے 5 سے 1 اب 0، کیوں؟ تو کیا دکھتا ہے اللہ؟ بتا ہم کو کدھر دکھتا؟ کیونکہ ہم کو لیبورٹری میں چیک کر کے ٹیسٹ کر کے تب سامنے آتا ہے، سائنٹیفک ایویڈنس ہوگا تو ہی مانیں گے ہم۔ ایک بڑا طبقہ آج اس تعلیم کے نتیجے میں اللہ نہیں ہے، جنت جان اللہ ہی نہیں تو پھر جنت جہنم کہاں سے آئے گی؟ کون ڈالے گا جنت میں، کون ڈالے گا جہنم میں؟ پھر اخلاق کا پیمانہ کیا؟ کیوں ایک آدمی شراب نہ پیے، کیوں جوا نہ کھیلے؟ نہیں ہم سے اس سے زندگی کو یہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اب ڈھیلا ہو گیا، کیونکہ وی آر ناٹ ریسپانسبل۔ زیادہ سے زیادہ ذمہ دار کہاں ہیں؟ گورنمنٹ، قانون بنا تھا کون؟ کل تک ڈرگز منع تھا ہمارے اسٹیٹ میں، اب ہمارے یہاں الاؤڈ ہو گیا۔ کل تک مرد شادی نہیں کر سکتے تھے، آج الاؤڈ ہو گیا۔ صحیح غلط کچھ نہیں ہے، وہ ریلیٹو ہے، ہم لوگ طے کریں گے صحیح غلط کیا ہے۔ سوچیے طے کون کرے گا صحیح غلط کیا ہے؟ کل کا غلط آج کا صحیح ہو سکتا ہے، کل کا صحیح آج غلط ہو سکتا ہے۔ تو دنیا میں غلط صحیح نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب بتائیے وہ دنیا کتنی بھیانک ہوگی جس کی بنیاد دین پر نہ ہو، جو انسان طے کر سکتے۔ ایک کام کرتے، آج سے یہ صحیح، ہاں بیٹھ کے منتری لوگ بیٹھے، آج سے یہ صحیح، کسی بھی چیز کو لافل بنا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو وہ غلط بنا سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے آج سے۔ تو ایتھیکلی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ انسان کے ہاتھ، انسان نے کیا کر دیا؟ اللہ کو ہی وہاں سے ہٹا دیا، نہیں اللہ نہیں، اب اس کے بعد خود طے کر رہا ہے۔ پھر طے کرنے میں یہ بولتا صحیح، وہ بولتا نہیں۔ 5 سمجھدار بول رہے ہیں صحیح، 5 سمجھدار غلط، نہ سمجھ بول رہے ہیں غلط۔ اب دونوں میں کیا ہوا؟ ایک گھومتے گھومتے نہ سمجھ آیا، بولے کیا؟ بیٹھ ادھر آ کے بیٹھ۔ کتنے ہوئے اب؟ پہلے کتنے تھے؟ 10، 5 نہ سمجھ، 5 سمجھدار بولے تھے صحیح نہیں بھائی، یہ بولے نہیں صحیح ہے یہ۔ ایک نہ سمجھ آ کے بیٹھ گا، کتنے ہو گئے؟ دیکھو ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 6، تم لوگ 5 ہیں، تم لوگ غلط ہیں۔ 6 آدمی بول رہے بھائی آپ لوگ غلط ہو، آپ لوگ کتنے ہو؟ 6۔ وہ ڈھونڈ رہے کوئی آتا کہ بھائی آؤ، ہم لوگ نہیں آتے ہوئے تمہارے پاس۔ تو یہ حال ہے انسانی علم کی ایک حد ہے، اور وہ ظواہر تک کے فیصلے کر سکتا ہے، حقائق پوری طرح سے انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر آپ دین کو ہٹا کے دنیوی ایجوکیشن کی بنیاد پر، صرف دنیوی تعلیم کی بنیاد پر انسانیت کی فلاح کے بارے میں سوچیں، فیل نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو تعلیمی نظام کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے، ایسا نظام جو الحاد کی بنیاد پر نہ ہو، ظواہر کی صرف اپیرنٹ چیزیں ہیں، صرف بس دکھ رہا اتنا ہی، اس سے آگے بڑھ کے ہو، اس سے آگے بڑھ کر ہو۔ اب لوگوں کے پاس کیا ہے؟ مغربی، اب اتنی بات لمبی ہو جاتی بعض اوقات، مغربی تہذیب کے سامنے کیا ہے؟ مغربی تعلیمی نظام کے سامنے کیا ہے؟ یا تو شرک ہے،
کہ بالکل ایک دم آسمان کو پوجو، سورج کو پوجو، زمین کو پوجو، ایسا ہے؟ یا پھر ان کے سامنے کرسچینٹی ہے، 3 ایک ہیں اور 1 3 ہیں؟ تو بولتے وہ انکار اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے سامنے جو دین کے نام پر جو انسٹیٹیوشنز اور جو سالوں سے، صدیوں سے جو ڈومیننٹ چیز چلی آئی تھی، یا تو شرک تھا یا تو پھر وہ کرسچینٹی تھی، وہ ریجیکٹ اس کو کر رہے ہیں۔ اب اسلام، یہ تو ہماری غلطی ہے، ہم صحیح ڈھنگ سے پیش نہیں کیے۔ اسلام کے نام پہ جب ان کے سامنے چیزیں جا رہی ہیں تو ٹیررزم جا رہا ہے۔ ان کے سامنے اسلام کے نام پہ چیز جب جا رہی تو کیا جا رہا ہے؟ ٹیررزم۔ اور بولنے والے بھی کچھ ایسا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ اسلام بہت خطرناک، بہت ڈینجر، اور کچھ ملکوں کی طرف اشارہ، دیکھو داعش والوں نے کیسا کیا سینے، دیکھو وہاں پہ عراق میں کیسا ہوا، دیکھو وہاں پہ ایسا ہوا۔ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں نیوز میں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاں بالکل غلط، ڈینجر، نہیں چاہیے ہم کو اسلام۔ غلط نمونوں کی وجہ سے، غلط نمونوں پر، چھوٹے موٹے غلط نمونے بھی اپنے پاس۔ پان کھا کے تھوکا، صاحب میں کھڑا ہوں یہاں پہ، پاؤں وہاں لینے نہیں آتا کیا؟ پھر پاؤں پہ تھوکے آپ، ہاں وہی بول رہا ہوں میں، راستہ تمہارا ہے کیا؟ مسلمان ایسے ہی رہتے ہیں، اسلام چاہیے نہیں ہم کو۔ ہمارا بھی غلط نمونہ ہے کیونکہ ہماری بھی تربیت کیسی ہوئی ہے ایک دم، ہاں ہم لوگ بھی ویکیوم میں پلے ہیں، کوئی پالا ہی نہیں ہم کو، گھر والوں نے چھوڑ دیے تھے، بچے اپنے آپ بڑے ہو جاتے، گرتے پڑتے صحیح ہو جاتے سب، ہم کو بھی ایسی بنایا گیا ہے، کوئی تربیت نہیں۔ اور پھر اسکول میں پڑھے، اور اسکول کا نظام تو ہم کو معلوم ہے، بتائیے کہاں سے اچھے نمونے بھی نہیں آئیں گے۔ تو ویسٹ میں جو ہمارا انٹروڈکشن ہو رہا ہے، یا تو وہ غلط میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا ہماری بدعملی ان کے لیے نمونہ بن رہی ہے، یا جو حالات سیاسی بگڑے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ نمونے میڈیا کے راستے سے ان تک پہنچے۔ تو اسلام نہیں چاہیے بولتے وہ لوگ، کیونکہ ابھی واقعی حقیقی اسلام ان کو معلوم نہیں۔ جن کو معلوم ہے وہ جان دے دیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے، ایسے وہاں بھی ہیں، لیکن وہ کتنے ہیں؟ وہ تھوڑے ہیں۔ کہ ان کے سامنے اسلام گیا، انہوں نے کسی بہانے سے اسلام کو واقعی پڑھا، اسلام ایز اٹ از، اور ان کو لگا یہ تو بہت زبردست ہے، میں اتنے سالوں سے پیاسا تھا، اب پیاس بجھی میری، یہ اتنے سالوں سے سوالات تھے، اب جوابات ملے، مجھ کو اسلام اچھا ہے۔ لیکن کب جب اسلام واقعی اس نے دیکھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے آدمیوں کو آ کے پوچھ رہا ہو ایسا کیا ہے اسلام میں، اور ہمارے اسلام میں دیکھنا پڑے گا اس بارے میں، اس میں 2 قول ہیں، اس کو بھی اسلام معلوم نہیں ہے۔ وہ جب پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم لوگ ان کو جواب دینے کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بھی کیا ہے، ہمارا بھی تربیت کا نظام نہیں رہا ہے۔ ہمارے افراد جو پھیلے ہوئے ہیں ان کو اسلام ٹھیک سے معلوم نہیں ہے، ہمارے افراد کو معلوم نہیں۔ بتائیے یہ سماج کیسے بن سکتا ہے؟ تعلیمی نظام صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ساری مخلوقات کو، خصوصاً خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، علق سے۔ پڑھ اقرا وربک الاکرم، تیرا رب بہت کریم ہے، ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کریم نہیں آیا، اکرم ہے، بہت کریم ہے، کرم والا ہے، ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کرم کرنے والا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو اس کو معلوم نہیں تھا، نہ وہ خود سے جان سکتا تھا۔ سائنس کا علم تحقیق، آبزرویشن، انفرنسز، ہائپوتھیسس، ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ اس کے بعد آتا۔ وحی والا علم ایسا نہیں رہتا، وہ بغیر اللہ کے بتائے معلومی کیوں پیدا ہوئے ہم لوگ، اسی لیے سائنٹسٹ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ سائنسداں کے پاس ٹھیک ہے ڈارون جو بولا اگر مان بھی لیا جائے بالفرض، اور آپ کی جتنی بھی کریشن کی تھیوریز ہیں ایوولوشن کی، ایسا کیوں ہوا وہ ہم کو نہیں معلوم، ہم کیوں ہیں اس پلانٹ پہ، ہمارا گول کیا ہے، لائف کیوں ایگزسٹ کرتی ہے،
انسان کے اندر کانشنس کیوں ہے؟ صحیح غلط کی تمیز کہاں سے آئی؟ بیکٹیریا سے؟ انسان میں ایتھیکل فیلنگز کیوں ہیں؟ ایک بچے کو بھی اگر ظلم اس پہ کیا جائے، بلا وجہ مارا پیٹا جائے اس کو بھی لگتا میرے پر ظلم ہو رہا، یہ کہاں سے آیا؟ بیکٹیریا ڈالا؟ ایوولوشن کا نتیجہ ہے؟ کیسے؟ انسان صرف فزیکل بینگ نہیں ہے، وہ انٹلیکچوئل اور ایموشنل بینگ بھی ہے، وہ جذباتی اور اخلاقی چیزوں کو بھی سمجھتا ہے۔ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور ہم بھیج رہے میرا بیٹا راجا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، ہاں ڈاکٹر بنا رہے، اس کو مسلمان بنا رہے کیا؟ اس کو اس ایجوکیشن سسٹم میں پل کے جب وہ بڑا ہوگا، نکلے گا، وہ مادی اعتبار سے مادیت کا شکار ہوگا، اخلاقی تعلیمات اس میں نہیں ہونے کی وجہ سے واقعی وہ اچھا انسان نہیں بن پائے گا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے اپنے نبی کو جو پہلی وحی دی اس میں بتایا انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو اس کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ انسان اللہ کے علم سے عاری ہو کر زندگی کی بڑی صداقتیں نہیں جان سکتا ہے۔ بیسک اور بالکل امپورٹنٹ کوشچنز سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، واقعی نہیں ہے کہ سارے پروسیسز، آسمان زمین کا نظام، سورج چاند ستارے، بارش اور یہ سب دریا اور یہ سب کچھ، کھیتی اگتی، پھل پھول، کھانے پینے اور پانی، پیاس بجھاتا، پیاس لگتی، پیاس بجھتی بھی، کھانا چاہیے، پھل بھی ہیں، کھانے بھی ہیں، دوائیں بھی ہیں، کپڑا، سب کچھ انسان کے اندر انٹلیکٹ ہے، اس کا بدن بالکل جینے لائق ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہی کیوں؟ سب الٹا پلٹا ٹیڑھا میڑھا کیوں نہیں؟ کیاس کیوں نہیں ہے؟ سسٹم کیوں ہے؟ کہاں سے آیا؟ ہم کو نہیں معلوم۔ ہم اللہ کو مانیں گے بھی نہیں، لیکن ہم کو معلوم بھی نہیں، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ ہمارے پاس جواب ہے، بغیر وحی کے ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارے کہاں جاتا مدرسے بیوقوف، جا ادھر۔ ہمارے جاہل لوگ بھی یہ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے بچوں کو مدرسوں میں ڈالو، لیکن آج مدرسے کے وجود کو، دینی تعلیمی انسٹیٹیوشنز کے وجود کو جہاں اسلام کے دشمن برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہمارے بیوقوف مسلمان بھی تلے ہوئے ہیں، جینٹل مین۔ ارے کیا کرے گا مدرسے میں پڑھ کے؟ کیا کام کیا ہاں، اس کے دماغ میں کیوں؟ پیسہ ہے نا، اس کے دماغ میں کیا ہے؟ یہ 15,000 20,000 میں کیا چلتا آج کل؟ مت پڑھ وہاں پہ، اور اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، 15,000 20,000 کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک دین کی قدر ہوتی ہے تو پروفیسر بن کے آیا کتنی عزت ہوگی، اور مولوی بن کے آیا تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارے پاس بھی تو وہی، ہمارے نادان لوگ ہیں خود۔ مدرسوں میں دنیاوی تعلیم ہونا چاہیے، فزکس کیمسٹری بایولوجی اور یہ وہ سب ہونا چاہیے۔ دینی تعلیم گھٹاؤ، دنیاوی تعلیم بڑھاؤ، ادھر سے بھی ختم کر دو اس کو، یا مدرسے ہی بند کر دو، یا مدرسوں کو اسکول بنا دو، تاکہ جو آؤٹ پٹ نکلے اس میں سے آدھا تیتر آدھا بٹیر نکلے۔ میڈیکل کالج میں انجینئرنگ کی تعلیم کی بات کوئی نہیں کرے گا، بھائی انجینئرنگ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا اس کو، DIY کیوں نہیں؟ کپڑے سینے کا بھی سکھاؤ ڈاکٹر کو، کیوں؟ بولے مر گیا تو کفن بنانے کے لیے اس کو چاہیے نا کپڑا۔ بولتے آپ انسٹرومنٹس بنانے کی مشین کے لیے بھی ڈاکٹر کو سیکھنا چاہیے، کیسے کینچی بناتے، کیسے چھری بناتے، سکھاتے اس کو۔ اس کا کام نہیں ہے، وہ آئے گا اس کے پاس بن کے خالی استعمال کرے گا۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں بنا رہے اس کو آپ، لیکن مولوی کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، سب بنانا چاہتے ہیں، اس کو سب سکھاؤ اس کو، اس کا وہ ٹھیک سے نہ سیکھے، باقی سب سیکھے۔ وہ ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ مدارس کو ختم کر دیا جائے، اور اس میں ہمارے نادان لوگ بھی کیا بول رہے ہیں؟ اچھا اس کو آگے بڑھانا ہے کیا؟ ہم لوگ ہیں نا بڑھانے کے لیے آگے۔ مدارس باقی رہنا ضروری ہے، یہ وہ علم ہے، کل کو اگلی نسل آئے گی، ان کو سوالوں کے جوابات دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نہیں بولتے کتنے جاتے، بھائی 2% تو بڑی مشکل سے جاتے، وہ جانے والوں میں بھی کتنے ایسے رہتے ہیں
مولوی صاحب یہ بچہ پڑھ رہا نہیں ذرا، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو مدرسے میں ڈال، دیکھ تو پڑھائی ٹھیک سے نہیں کیا نا تیرے کو مدرسے میں ڈالتا میں. تو مطلب وہ جیل ہے کوئی قسم کا، وہ سارے دنیا بھر کے قیدی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مدرسے میں آتے ہیں. اور عموماً ہوتا بھی ایسا ہی، بہت کم ماں باپ ہوتے ہیں یہ میرا ہونہار بچہ ہے میں اس کو مدرسے میں ڈال رہا ہوں. باقی جو سب کھٹارا گاڑی جو ہوتی جو نہیں چل سکتی مارکیٹ میں وہ ساری مدرسے میں. مدرسوں کا احسان ہے کہ وہ ایسی گاڑیوں کو چلنے لائق بنا کے بھیج رہے باہر، پھر بھی مدرسے بدنام، پھر بھی بدنام. آپ اچھا پروڈکٹ دو مدرسوں کو. 100 بچے کسی شہر کے جو سب سے سمارٹ ہوں وہ 2 مدرسوں کو دیکھو، ہے ایسا؟ سوچ کے ہی کاٹے آتے نا، اتنا یہ ٹیلنٹ ویسٹ ہو جائے گا ایسا لگتا ہے نا. قیادت ہماری جو ہے وہ دینی قیادت نہیں رہے گی، سب برباد ہو جائے گا. اور یہ مہم ہے کہ مسلمانوں سے ریلیجس لیڈرشپ کو ختم کر دیا جائے. پھر ڈیبیٹس میں ڈسکشنز میں نمائندہ بن کے کون بیٹھے؟ فلم سٹار، فٹ بال پلیئر، پولیٹیشنز، ایسے لوگ بیٹھ کے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کریں. ایسا ہونا چاہیے. یہ قوم تیار کرنے کی ضرورت ہے. تو ایجوکیشن سسٹم ہمارا صحیح ہو کہ وہاں دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھلائی کے ساتھ ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم بھی صحیح ہو، وہ اخلاقی جانکاری رکھتا ہو. کیا صحیح ہے کہ بوڑھا باپ اگر ہے اور زیادہ ٹکنے والا نہیں ہے، کچھ وقت کا مہمان ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کے اوپر بھی دواؤں پہ خرچ کرنا چاہیے، ورنہ یہ لاسٹ کاز مانا جائے گا. ارے کائیں کو اتنا خرچہ کر رہے باپ کے اوپر، ویسے بھی تو مرنے والا ہے وہ. کچھ اور بزنس میں انویسٹ کرو، تم کو ملٹیپل ہو کے آئے گا، کئی گنا ہو کے، یا تو جائے گا ہی. وہ نہیں کرے گا ادھر، کیوں کرے؟ تو اخلاق ختم ہو جائے اگر تعلیمی نظام سے، اور صرف فائدہ نقصان اور کاز اینڈ ایفیکٹ پہ معاملہ آ کے رک جائے، سماج ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم احسنت خلقی، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ تو نے میرے جسم کو کتنا اچھا بنایا، اے اللہ تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. تو سماج کو بہتر بنانے کے لیے جہاں سماج کے ڈھانچے کو اچھا بنانا ضروری ہے، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، ٹیکنالوجیکلی ہو، یا جو بھی انسٹیٹیوشنز کے اعتبار سے ہو، اخلاقی روحانیت بھی سماج میں لانا ضروری ہے. ایسا انسان جس کو صرف دماغ ہو اور دل نہ ہو، اگر ایسے ہو جائیں سب روبوٹس تو سماج برباد ہو جائے گا. ہو گیا، سماج برباد ہو جائے گا. تو یہ دعا یاد رکھے جس کو امام احمد نے روایت کی اور حدیث صحیح ہے. اے اللہ جیسے تو نے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، خلق بناوٹ، خلق اخلاق. تو ایسا ایجوکیشن سسٹم جس میں ایتھکس نہیں ہو، اخلاقی تعلیم نہ ہو، صحیح غلط کی تمیز نہ ہو، حق باطل کا شعور نہ ہو، جس کے اندر واقعی ہمدردی کا اور انسانیت کا پیغام نہ ہو، وہ سسٹم ختم ہو جائے گا. اور یہ واقعی انسانیت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی سکھائی جا سکتی ہے. اپنی عقل سے ہم نہیں بنا سکتے، وہ اللہ ہم کو بتائے گا، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے واقعی انسان کیسا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. جس تعلیمی نظام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے شمائل، آپ کے اخلاق، آپ کا طرز حیات نکل جائیں، وہاں سے انسان نکلنے کی، اچھے انسان نکلنے کی امید کم ہے. اللہ تعالیٰ آئیڈیل بنا کے بھیجا اور ہم اگنور کریں، پاس ہوں گے؟ نہیں ہوں گے پاس. یہ انسان ہے، یہ سماج ہے جو ہمارے سامنے ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ والا سماج، مدینہ نبوی دور، وہ اگر سماج سے نکل جائے
اور ہم نیوٹن، آئنسٹائن اور یہ ردرفورڈ اور یہ فلانا اور فلانا اس کے پیچھے ہم پڑ جائیں اور وہ سیکھیں ہم، ٹھیک ہے غلط نہیں ہو، ہم منع نہیں کر رہے ہیں اس کو، اور پڑھو بھائی، کون منع کیا آپ کو؟ لیکن اس سے یہ اگر نکل جائے ویسے ہی جیسے جسم سے روح نکل جائے، کہ وہ مردہ ہے، وہ جیتے جی مردہ ہے، وہ اخلاقی مردار ہے وہ۔ اور ایسے ہی لوگ آپ دیکھیں جدید تعلیم کے نظام سے افراد پیدا ہو رہے ہیں، پریشان ہیں لوگ، انسان میں انسانیت نہیں، ایسا کیسا دور آ گیا بھائی۔ اور خاص کر کے جو بزرگ حضرات ہیں وہ اس کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، انہوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جس میں انسان میں تھوڑی بہت بچی کچی انسانیت تھی۔ اب کا جو دور وہ دیکھ رہے ہیں کیسے لوگ ہو گئے ابھی، آج سے جو لوگ 60-70 سال پرانے ہیں ان کو معلوم ہے، 80 والے تو اور بھی ان کو معلوم ہے، ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا، بولتے ہو کہ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اور زوال ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا تو عروج ہے، زوال انسانی اخلاق کا ہے۔ تو چیزیں بہترین بنتی چلی جا رہی، انسان گھٹیا بنتے چلے جا رہا ہے۔ تو اس سماج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس میں چیزیں بہترین ہو لیکن چیزوں کو استعمال کرنے والا ایک دم گھٹیا سے گھٹیا ہو جائے؟ تو بہتر کس کو بنانا ہے ہم کو، چیزوں کو یا انسان کو؟ تو آپ دیکھیے انسان کیسے اچھا بنتا، کھا پی کے اچھا کھاؤ نہیں، اس کی روحانی غذا صحیح ہونی چاہیے، اس کا علم صحیح ہونا چاہیے، اس کی سوچ صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے جو ہمارے لیے یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھتا فرمائے۔